جب بندہ مومن پر اللہ کا حکم جاری ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی راہیں کھول دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے راہیں کھولی مجھے بشیر چلانے بھی موجود، یہ جسمانی حیثیت بھی موجود، گویا کہ ایک پنجرا تھا جسم کا جس میں وہ طاقتور پرندہ تشریف فرما تھا۔ اب اس اللہ کے حکم نے پنجرے کو دور کیا ہے، اس کو ادا کرنا۔ اس کے لیے حال سے وعدے کر دی جاتی ہے، کھول دی جاتی جہاں اس کا دل چاہے۔ جانو سبیر جن کی یہ بات نہیں کیا فرماتے ہیں؟ مثال تجربت حمل علائق البدن اتصلت بالملأ الاعلى وترى وتسمع كل المشاهد فقيدة ان النفوس درمیان میں بات ہمارے بہت زیادہ اس کا نام ہے تفسیر ساوی میں ہمارے امام کا فتویٰ درج کیا۔ اس فتوے میں حضرت امام شافعی کی تائید بھی موجود، دونوں کا حکم ہے لیکن اذا لم تكن العلماء اولیاء اللہ فليس للہ ولی۔ علماء سے میں کہتا ہوں اذا لم تكن العلماء اولیاء اللہ فليس للہ ولی۔ ذلك العالم العامل بعلمه۔ اگر اس دھرتی پر آسمان کے نیچے پوری روئے زمین پر علماء شریعت، اگر علماء ربانی کی اللہ کے ولی نہیں، پھر امام اعظم ابو حنیفہ کا فیصلہ کیا ہے؟ امام شافعی کا فیصلہ کیا ہے؟ فلیس للہ ولی۔ کہتے ہم پوری روئے زمین پر پھر ولایت نام کی کوئی شے کوئی نہیں۔ اگلی بات بھی آگے بڑھنا، یہ سب علماء کو حاصل نہیں، کس کو حاصل ہے؟ کون اس کا مصداق ہے؟ ذالک العالم العامل بعلمہ، یہ اس عالم کی شان ہے جو زندگی بھر اپنے علم پر عمل پیرا ہے۔ یہ خانواہ کا بڑا عالیشان ہے، جس میں ایک دو بیسیوں اولیاء کرام نہیں، بلکہ میرے نزدیک بیسیوں بھی چھوٹا ہی ہے۔ اللہ نے اس خانوادے کے افراد کو اپنے کرم سے، ان کے بزرگوں کے صدقے سے ضرور مالا مالا، ایک سے بڑھ کر ایک، جس کو بھی دیکھو
خيرا من ألف مثله إلا الإنسان. علماء بھی سنیں گے. یہ سرکار نے فرمایا ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان. آپ جب سمجھو گے نا پھر میں آگے پڑھا جاؤں گا. پھر پڑھتا ہوں ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ليس شيء خيرا من ألف مثله. کائنات کی کسی بھی جنس کو یہ چیز حاصل نہیں کہ ان کا ایک فرد اپنی ہم جنس کے 1000 کے مقابلے میں مگر انسان کو حاصل ہے. سبحان بڑے بڑے افراد ہیں, بڑے نازک افراد ہیں. ذرا دیوانگی سے بات کرتے ہیں. یہ سرکار نے فرمایا کائنات کی کسی بھی جنس کو کی گٹھیاں سو جاتا ہے. بڑے بڑے کبھی اپنے علم میں بھی نام کرتے تھے. میں نے کہا یہ وہ گرانا نہیں, ان کی ایک نظر علم کو سلب بھی کر جاتی ہے. اسی لیے ایک بار نے کہا ادب پہلا خاموش بڑا ہوتا مجھے بہت کچھ آ گیا. خاموش ہے دل, بڑی نسل میں چلانا نہیں. ادب پہلا کرینا ہے. سبحان اللہ. کبھی سلب بھی ہو جاتا ہے, جو سلب کر جاتے ہیں وہ آزاد ہی بتا دیتے ہیں. کبھی تو وہ بڑی لمبی کاٹی سے گزارنا چھینا پڑتے ہیں, اور کبھی چاہے تو نظر ڈالنے بھی پڑ جاتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان. کائنات کی کسی چیز کو یہ شرف حاصل نہیں کہ اس کا ایک فرد اپنی ہم جنس کے 1000 افراد کے مقابلے میں, مگر یہ بات انسان کو حاصل ہے. کوئی گھوڑا ہو, گھوڑا بھی بڑی سنو بڑی جنس ہے ہماری مان میں. شیر ہے, اس سے لوگوں کو ایک شیر 1000 شیر کے مقابلے میں پھر سکتے. ایک گھوڑا 1000 گھوڑوں کے مقابلے میں پھر سکتے. مگر انسان تو اللہ نے یہ شرم بخشا ہے کہ ایک طرف تنہا کھڑا ہو حسین, تو میں اور لوگوں کی بات نہیں کرتا, تو 1000 قریشی نہیں لاکھوں قریشی بھی مقابلے میں ہوگا. یہ بات اوپر سے لے کر نیچے تک بھی آ سکتی ہے. ہر ایک بڑے سے بڑا ہوگا
کہ جو مرتبہ رب نے میرے بیٹے مرادب کو بخشا ہے یہ اسی کا قصہ ہے. میں جو حدیث آپ کو سنا رہا تھا جامع الصغیر سے، یہ فرماتی ہے کہ نفس القدسی اذا تجردت عن الخلائق البدنية اتصلت بالملأ الأعلى وترى وتسمع الكل وقيل جانے ہر جان کی بات ہر جان کی بات وقیل جانے جب ان کا اللہ کا حکم جاری ہوتا ہے تو کیا دیتا ہے لیتے ہیں کہ گھنٹ ہو گیا کیا گھنٹ ہو گیا نکلے آپ دیکھ بہت سلام ہے یہ دعا اپنے بدن سے اس قدر مربوط ہوتا ہے جو بھی ان کے دروازے پر آتا ہے جیسے زندگی میں اس کو دیکھتے تھے، سنتے تھے، پہچانتے تھے، سمجھتے تھے، پابند سال بھی اس کو ویسے ہی پہچانتے ہیں، ویسے ہی دیکھتے ہیں، ویسے ہی سنتے ہیں، ویسے ہی سمجھتے ہیں. تفسیر مدنی میں حضرت قاضی ثناء اللہ خان نے اس بات کو اور پڑھا ہے، انہوں نے اس بات کو اور پڑھا ہے. وہ کیا فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یوحی لارواحہم قوۃ الاجساد فیذهبون من الارض والسماء والجنة وحیث یشاءون ویدبرون آباءهم وینصرون لأولیائهم ان شاء اللہ تبارک و تعالی. اللہ تعالیٰ میرے روحوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، پھر کیا کرتا ہے شوقی لارواحہم قوۃ الاجساد. ہر روح کو ایک جسم کی نہیں کئی جسموں کی طاقت عطا کرتا ہے. اور میں اجازت دیتا ہے آسمان دیکھتے ہو، زمین دیکھتے ہو، جنت کا دسترخوان دیکھتے ہو، زمین کے جس کونے میں جانا چاہو تمہاری مرضی، آسمان کے جس کونے میں جانا چاہو تمہاری مرضی، جنت کے جس دسترخوان پر بسیرا کرنا چاہو تمہاری مرضی. زمین و آسمان جنت نہیں، ورنہ حیث یشاءون جہاں تم چاہو وہاں جانا. آگے ورنہ صرف جانے سے کیا ہوتا ہے، سیر ہو گئی، واقعہ ہوا، دیکھا ہے، ہمیں نہیں. آگے بھی سنو کیا دیتے ہیں فَيُدَبِّرُونَ آبَاءَهُمْ وَيَنصُرُونَ لِأَوْلِيَائِهِمْ. دشمنوں کو مارنا چاہو تمہاری مرضی، دوستوں کی مدد کرنا چاہو تمہاری، چاہو تو دوستوں کا کرم کرو، چاہو تو دشمنوں کو شکست دے. یہ سب کچھ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ جو بھی اس دروازے پہ آئے یہ نہیں ہو سکتا کہ سمجھے کہ میری پہچان نہیں ہوئی. کبھی ہو سکتا ہے سلیم بادشاہ صاحب کی نظر میں وہ نہ آئے، صحیح نہیں بادشاہ صاحب کی نظر میں وہ نہ آئے، ہو سکتا ہے، لیکن پیر حسین کی نظر میں نہ آئے. لو ان آبائی جميعا تکلموا، سمجھ نہیں آ سکتی.
میرے جسم کے ایک ایک رنگ کو زبان ملے پھر بولے اتنی بھر بولتا رہے پھر بھی مانا ہوا کہ بولی کی نہیں کیونکہ بہو ظاہر ان کے سمندر بھرے پڑے ہیں پر اعلان نادرتم ان کے بغاو ایسے ہیں جو سب لوگ زیادہ اور نجومہ ظاہرہ ان کی بارگاہ میں آنے والے سارے وہ ستارے بھرے تھے وہ چمکانے سے دنیا کو روشن کرتے تھے اصولہ ثابت وفرعہ ثابت ان کی اصل ثابت ہے ان کی فروع نابتا ہے بہاریں دکھانے ہیں اور یہ آج میں ہی تا قیامت ہوتا ہے بات بندہ سمجھنے میں آیا تھا پتہ نہیں چلا سنو جی سلسلہ آگے تذکیہ میں آپ کو معلوم حضرت خواجہ نظام الدین خواجہ نظام جن کے سر پر دستار خلافت فرید الدین فرید الدین فرید ہے فرید کا مطلب ہوتا ہے کہ سارے انسانوں میں وہ بھی حضرت خواجہ نظام الدین مقبول کا شعر ہے ان کی شان میں ان کا شعر ہے ہوتا ہے کہ پیر ماں پیر است مولانا فرید پیر ماں پیر است مولانا فرید ہم چود خلق مولانا فرید اگر میرا پیر کوئی عام نہیں فرید الدین ہے اور فرید الدین وہ ہے کہ جو اپنے نام کی طرح اپنے خود کے اندر زمانے میں جگتا جیسا ہے اس لیے بات باتیں اگر کبھی آپ کے ذہن میں چھوٹی ہو تو معاف کر دینا ہوگی حضرت خواجہ نظام الدین محمد الہی نے دوسرا شعر بھی اپنے پیر کی شان میں لکھا دوسرے میں کیا کہتے ہیں قلم توڑ دیا پیر کی شان میں کہتے ٹوٹی اگر نبوت بابت نبی روا ٹوٹی اگر نبوت بابت نبی روا کفتی تمام خلق مرورا پیغمبر یہ دیکھو مرید پیر کی شان میں کیا کہتا ہے اگر ٹوٹی اگر نبوت بابت نبی روا کفتی تمام خلق مرورا پیغمبر کہتے ہیں کہ سرکار کے بعد نبوت کا سفر جاری رہتا نبوت کا سفر جاری رہتا چونکہ سرکار خاتم النبیین ہو گئے اب کوئی نبی ہو نہیں سکتا اگر یہ سفر جاری رہتا سارا زمانہ میرے پیر کو پھر پیغمبر ہی فرید الدین گنج شکر کا مرتبہ کیا پیر کو واحد گرامی سبا صحابہ کہتے ہر روز ہزار مرتبہ دل میں القا ہوتا ہر روز ایک دن میں ہزار مرتبہ آواز آتی ہزار مرتبہ القا ہوتا تھا کیا القا ہوتا تھا القا ہوتا تھا نیک وقت بن گئے نیک وقت بن گئے فرید وہ فرید کا سامنے مولانا
ایمانداری کیا ہے؟ کہتے 10 مرتبہ کرتے تھے لیکن پیغام آیا تھا جب 10 مرتبہ کی آواز اوپر پہنچی نا میرا مرید کرتا ہے اوپر سے حکم آیا وظیفہ پڑھا اور کہتے پہلے تو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ درود لگاتا مولانا فرید پھر جب دوبارہ حکم آ گیا پھر میں 10 مرتبہ قرآن پڑھا کے کیوں کہتا تھا شیخ فرید شیخ فرید شیخ فرید آپ کو معلوم ہے کہ جو ایمان کو دعویٰ کرتا ہے نہیں کرتا میرے پر بات کر جنانی نے اپنا شیخ کہتے ذکر پیرام ذکر پیرام تابعے ایمان اسولت ذکر پیرام تابعے ایمان اسولت قصہ شام جلوائے پر جانس کنت کہتے پیروں کا ذکر ان کے مریدوں کے ایمان کو تازہ کرتا اور پیروں کا جو زندگی کا قصہ ہوتا ہے ان کی سیرت ہوتی ہے اس کا بیان اس کی جان کے جلوہ کر دیتا ہے میں جو بات کرتا ہوں حضرت خواجہ نظام الدین محمود الہی آپ فرماتے ہیں میں نہیں کوئی نہیں جہاں سے لوگ اپنے نالائن پار کے جاتے ہیں نا ادھر ہی بیٹھ کے چلا جاتا یہ بھی انداز تو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے ایسا کیوں کرتے کہتے کہ اس جگہ کو میرا پیر چومتا تھا تو اسے میں کیسے پوچھوں خواجہ نظام الدین محمود الہی کہتے نا جوتیوں کی جگہ پہ بیٹھ کے ادھر ہی فاتحہ پڑھتا ادھر ہی آنسو آتا چلا جاتا کہتے اسی طرح وظیفہ جاری رہا آگے نہ بڑھ ایک دن ایسا ہوا عید کا موقع بڑی خوشی کے لمحات سے میں گیا ماننے والوں کے لیے جس طرح اللہ کا اس کے رسول کا ذکر ان کے ایمان کو تازہ کرتا ہے اس کے بعد ان کے ایمان کو ان کے پیر کا ذکر بھی تازہ کرتا ہے ان کی زندگی ان کی سیرت کا بیان ہوتا ہے ان کی جانوں کا ایک جلوہ پڑتا ہے ترقی گویا کہ وہ سیکل کر دیے جاتے ہیں میں آپ سے کہہ رہا تھا خواجہ نظام الدین محمود الہی آپ فرماتے میں حاضر ہوتا تھا حضرت خواجہ ترکی بختیار کافی کی بات یہ کون ہے یہ تو خود خواجہ فرید نہیں سکے کہ بھی یہ تو مسئلہ ہی کیوں اونچا ہے حضرت خواجہ نظام الدین محمود الہی کے میں جاتا تو جہاں پہ لوگ جوتیاں اتار دیتے میں پورا ہی بیٹھ جاتا پورا ہی زمین کو بوسے دیتا رہتا لوگ پوچھتے ایسا کیوں کرتے ہو آگے نہیں جاتے کہتے جہاں پر میرا پیر پوسا لے کے گزرتا نظام الدین کیسے گزر سکتا ہے گزرتا رہا میں جاتا رہا دعا کرتا درود پڑھتا کہتے ایک میں نے عید کا موقع ہے میں بیٹھ گیا کہتے لوگ آئے وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے عید کی لوگوں کو مصروفیت تھی تھوڑی دیر بیٹھے چل رہی ہے میرے دل میں خیال آیا میں تو آتا ہوں پتہ نہیں کو پتا
چلتا نہیں چلتا؟ اللہ توجہ سے سنو کیسے پتہ چلتا ہے؟ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں اگر میرے دل میں خیال آیا میں تو آتا ہوں روز ان کی خدمت میں آتا ہوں پتہ نہیں ان کو پتہ بھی چلتا نہیں چلتا کہ کبھی میں سوچ رہا تھا قبر مبارک سے آواز آئی کیا آواز میں کہتے ہیں نظامی گنجوی کا شعر آ گیا نامے سے پڑھتے آواز آتی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں مرا زندہ پندار تو فرشتن منائی بجاندر تو آئی وطن درودم فرستی فرستم درود بیائی بیایم تکم پتھر کہتے مجھے مردہ نہ سمجھ اور میں مرا نہیں ہوں مجھے اپنی طرح زندہ ہی سمجھ اگر تو آئے گا جسم سے تو میں آؤں گا جان تو آئے گا بدن سے میں آؤں گا روح آگے دیکھو بات ادھر ختم نہیں کرتے کہتے درودم فرستی فرستم درود بیائی بیایم سے گمبت فرما اگر تو مجھ پر درود پڑھ کے سالے ثواب کرے گا تو مجھے فاتحہ پڑھ کے سالے ثواب کرے گا میں تجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتا رہوں گا میری دعائیں تجھے سیراب کرتی رہیں گی اور تو آئے گا جسم سے پھر میں آؤں گا گمبت سے باہر دنیا میں ہوں تب بھی برزخ میں ہوں تب بھی ایک ہمارے ساتھ ایک کتاب میں نے پہلے باقی چاہی تھی کوشش کرتی وہ جو آگے ہمارے ساتھ ایک کتاب ہے علامہ عبدالسمیع رام پوری نے یہ تو تصوف کی کتاب نہیں اور جو ہے نا وہ ہو تو ذرا بات کریں ویسے کوئی سمجھ لو مناظرے کی کتاب یہ خط میں لکھی گئی ہے پسندیدہ لوگوں کے خط مولانا عبدالسمیع رام پوری نے لکھی مولانا عبدالسمیع رام پوری حاجی دارالعلوم حاجر مکی کے ایک پیر اور ان کی بیت کو پیے کامل ہے وہ پیر کامل ہے سچا پیر ہے بعض علماء دیوبند نے بھی ان کی بیت تو پیر صاحب نے پھر جب یہ کتاب دیکھی نا ہمارے ساتھ تو پھر فیصلہ ان کے ہاتھ میں میں اس نے جو عبدالسمیع رام پوری نے 7 مسئلے لکھے ہیں سارے کے سارے میری تائید علماء دیوبند کے جتنے مسائل تھے فیصلہ 7 مسئلے میں فیصلہ مجھے سکتے نہیں کتاب کے فضائل بھی ایک جملہ اٹھانا چاہتا ہوں اس میں وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے کیسے کرسی پہ بیٹھنے کی میرے پاس دوبارہ سوچنا نہیں کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت خواجہ خاتمہ شہباز عالم خواجہ معین الحق والملت الدین خواجہ میں تقریر کر دے اسی سے معلوم ہوا چشتی میں یہ تقریر پہلے دن سے چلی آ رہی ہے تقریر کرتے رہے لیکن جب دائیں طرف نظر جاتی نا تو پھر تقریر کرتے بیٹھتے پھر دائیں طرف نظر جاتی پھر کھڑے جاتے کئی مرتبہ تقریر میں کھڑے ہوئے کئی مرتبہ بیٹھے بعد از تقریر لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا ہوتا ہے کچھ چیز آتی نہیں تھی ماحول بدلتا نہیں تھا اٹھتے کون تھے کہ جیسا مسئلہ یہ ہے کہ دائیں جانا اصل مسئلہ یہ ہے کہ دائیں جانب میرے پیر خواجہ عثمان ہارگنی کا مزار ہے جب میری نظر گزر جاتی ہے تو میری زندگی میری نظر میں ان کا مثال ہو جب ان کی ظاہری زندگی ہو برابر ہے معلوم ہے ان کا حیات ان کا مثال برابر ہے ان کی حیات بھی ان کا مثال برابر ہو گئی ابھی ایک بات اور سنانا چاہتا ہوں کہ برزخی زندگی ظاہری زندگی برابر ہے ابھی میں نے سلسلہ عالیہ مشروعیہ میں ایک بزرگ آئے حضرت خواجہ احمد صاحب سرکاری ابھی میں اپنے پیر کی بات بھی اس کے بعد سناؤں گا کہ برزخی